اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری مبشر دواخانہ راولپنڈی سے آج آپ کی خدمت میں ایک بہترین باکمال لاجواب اور نیا سال یعنی 2026 کا پہلا تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ پہلے کی طرح آپ اسے پذیرائی بخشیں گے۔ میں آپ کے سامنے آج بواسیر کی اقسام، علامات، علاج، نسخہ جات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ توجہ سے اسے سماعت فرمائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو علاج میں بہت آسانی ہوگی، آپ کو تشخیص میں آسانی ہوگی، آپ کو نسخہ لینے میں آسانی ہوگی۔ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، مختصر بات کرنے کا عادی ہوں، اور الحمدللہ جامع بات کرتا ہوں، بات شروع کرتا ہوں، لیکن صرف اس گزارش کے ساتھ کہ آپ اگر ہمارے ہم سفر ہونا چاہتے ہیں، میرے کام سے آپ مطمئن ہیں، اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، کسی دکھی دل کے کام آئے گا اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جناب، بواسیر ایک ناسور امراض میں سے ایک مرض ہے۔ بواسیر کی مشہور دو قسمیں ہیں، ایک ہے بادی یا ریحی اور دوسری کو کہتے ہیں خونی یا دموی۔ پھر خون کی بھی دو قسمیں، جو خونی بواسیر ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے دامیہ، جس میں مسوں کے ساتھ خون آتا ہے، اس کو دامی یا دامیہ بھی کہتے ہیں۔ اور نمبر دو امیہ، جس میں مسے تو ہوتے ہیں مگر خون نہیں آتا، اسے امیہ کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ریحی بواسیر میں مسے نہیں ہوتے، اگر ہوں تب بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ مسوں کی کتنی اقسام ہیں یہ سماعت فرمائیں کہ بواسیری مسے کئی قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف شکل اور صورت کی وجہ سے ان کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا انبی، یہ انگوری شکل کے ہوتے ہیں۔ نمبر دو تینی، یہ انجیری شکل کے ہوتے ہیں۔ نمبر تین سولوی، یہ دانہ مسور کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور نمبر چار تمری، یہ کھجور کی گٹھلی کی مانند سخت بھی ہوتے ہیں۔ اب مقام کے لحاظ سے بواسیر کے مختلف نام ہیں۔ مثلا نمبر ایک بواسیر الانف، یعنی ناک کی بواسیر۔ ناک کے اندر گوشت پیدا ہو جاتا ہے جو گلٹی کی طرح سخت اور سفید ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے اور کبھی یہ نیلا اور کبھی سرخ بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کے ساتھ زرد اور بدبودار پانی بہہ رہا ہو۔ نمبر دو بواسیر شفت، اونٹوں کی بواسیر۔ اس میں اوپر والا جو اونٹ ہے اس کا رنگ کا ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے، نیلے رنگ کا ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی نیچے والے اونٹ پر نیلے رنگ کا ابھار پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے بواسیر الرحم، رحم کے اندر بھی مسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسے درد کی شدت کے وقت سرخ ہوتے ہیں ورنہ یہ زرد ہوتے ہیں۔ ان میں میل کی مانند رطوبت بہتی رہتی ہے۔ اب اگلی قسم ہے بواسیر مقعد۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ بواسیر مقعد خارجی مبرز کے باہر کی جانب ایک یا دو مسے بن جاتے ہیں۔ بواسیر مقعد خارجی جو ہے یہ مقعد کے باہر کی جانب ایک یا دو مسے بن جاتے ہیں۔ ان میں خارش، جلن اور درد ہوا کرتا ہے۔ قبض ہونے کی وجہ سے یا سخت اور سرد جگہ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان میں ورم ہو کر درد اور سوزش ہو جاتی ہے۔ بواسیر مقعد داخلی، یعنی مقعد سے 2 انچ تک سے مسے بنتے ہیں، یا تو مقعد کے ارد گرد چاروں طرف وریدیں پھول جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ خارجی بواسیر دراصل اندرونی بواسیر کی علامت ہوتی ہے۔
اس کے کچھ عرصہ بعد خارجی بواسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ضروری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بواسیر کسی بھی قسم کی ہو، اس کا سبب داخلی بواسیری زہر ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہی تیار ہوتا ہے۔ عموماً اس کی نوعیت موروثی ہوتی ہے۔ اکثر موروثی مریض نسل در نسل چلتے ہوئے آتے ہیں اور علاج کرتے ہوئے بواسیری زہر کو پیش نظر رکھا جائے تو ہر قسم کی بواسیر کی علامات کا کامیابی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی مختصر سی وہ تشریح۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا نسخہ رکھتا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بواسیر ہے، جیسی بھی ہے، نئی ہے یا پرانی ہے، رہی ہے، بادی ہے، خونی ہے، جو بھی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے میرا وعدہ ہے کہ یہ جو نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے آپ بنا کر استعمال کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور بواسیر کا یہ نسخہ یا کوئی بھی نسخہ یا کسی بھی مرض کا کوئی نسخہ، ہر مرض کا علاج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور ملک پاکستان کے کونے کونے میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ کم از کم دنیا کے 20 ممالک میں میری میڈیسن جاتی ہے۔ کسی بھی مرض کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں نے جتنے بھی نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان بھی ہوں، مختصر بھی ہوں، اور ہر جگہ سے دستیاب بھی ہوں۔ نہ ہی ان کے مشکل ترین نام بتاتا ہوں کہ آپ تلاش کرتے پھریں، جب آپ کو نہ ملے تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم دیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب نسخہ سنیے: دھماسا 100 گرام، تخم سرس 100 گرام، مغز نیم 100 گرام، رسونت 80 گرام، ہلدی 30 گرام، تخم بکائن 50 گرام، اور پوست ریٹھا آپ نے لینا ہے 40 گرام۔ ان تمام کا آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، صفوف بنانا ہے، باریک سے باریک تر میدا، بمثل میدا باریک صفوف بن گیا۔ 250 ملی گرام کا کپسول ہونا چاہیے، یا جسے حب نخودی چھوٹی گولی بنا لیں۔ 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ لیں گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو شفا دے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بواسیر کا میں آپ کو ایک چیز ضروری بتا دوں جو آپ کے لیے ضروری ہے: قبض نہیں ہونے دینی، قبض کا علاج کرتے رہنا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ اس مرض کا اگر شکار ہوں تو چاول اور بادی چیزوں سے، بالخصوص موٹا گوشت اور لال مرچ سے پرہیز کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔